اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ہیلو درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. اصل بات یہ ہوتی ہے دوست آپ کا، رفیق آپ کا، شفیق آپ کا، ہمدرد آپ کا، آپ سے خلوص رکھنے والا، آپ کی خامیوں کے اوپر نگاہ رکھنے والا، جو قریب ہوتا ہے وہ رکھتا ہے، لیکن دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے عیبوں کو بتاوے. کہہ دو سبحان اللہ. جو آپ کے عیبوں کو بتاوے، نہ کہ آپ کے عیبوں کو چھپاوے. جو دوست کہتے ہوئے آپ کے عیبوں کو چھپاتا ہے، آپ کے کبر کو بڑھاتا ہے، آپ کے نفس کو بڑھاتا ہے، تو سمجھ جائیے وہ آپ کا شفیق نہیں ہے. وہ شفیق نہیں ہے الا ماں کے، الا ماں کے، کہ ماں بہت شفیق ہے مگر وہ پردہ ڈالتی ہے باپ کی نگاہ سے. کبھی کبھی اس کی بھی شفقت تجاوز کر جاتی ہے تو اولاد اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. پھر اچھی باتیں بے معنی ہو جاتی ہیں. تو ابھی کم و بیش اندر بھی ہم گفتگو سن رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے. اندر ہم گفتگو سن بھی رہے تھے ایاز احمد کی اور باقی سارے لوگوں کی، اور دیکھ بھی رہے تھے. الحمدللہ ایک انتظام ادھر بھی رکھا گیا ہے تاکہ کون حاضر ہے اور کون غیر حاضر ہے وہ سب پتہ چل رہا تھا. درود شریف پڑھ لیا جائے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے ہم مشکور ہیں تمام آنے والوں کا، تمام آنے والوں کے ہم مشکور ہیں، شکر گزار ہیں کہ سبھی حضرات محبت، الفت، چاہت میں. ہم نے کوئی اشتہار ویسا نہیں چھپوایا، اب چھپواتے بھی نہیں ہیں، ہاں، لیکن ذاکر صاحب جیسے، ان کے جیسے، ان کے جیسے اشتہار بن کے اپنے احبابوں کو خبر کرتے رہتے ہیں. اور آپ سب محبت میں یہاں آتے ہیں. آپ سب کی محبت کو اللہ تبارک و تعالی خوب عطا کر، اس محبت کو قبول کر لے اور آپ کے قلب میں روشنی عطا فرما. آپ سب کے قلب میں روشنی عطا کر دے اور آپ سب کی روشنیوں کے طفیل ہمارے قلب کو بھی روشن کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ساری گفتگو ان کی ہوئی، بہت کیفیت میں ہوئی، اور الحمدللہ جوان بھی ہیں، جوان بھی ہیں ماشاء اللہ. علم پر بھی بات ہوئی، حلم پر بھی بات ہوئی، فکر پر بھی بات ہوئی. حقیقت یہ ہے کہ آج ہم نے اپنا جو ہمیں ذمہ داری تھی
ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں. پہلے علم کو سمجھا جائے کہ علم کی کیفیتیں ہیں. علم بالاستماع ہے، یہ علم ہے جو دیا جا رہا ہے. سماعت کرنا، سننا. پھر علم حفظ ہے، علم کا حفظ کر لینا. اور جب تک کہ حفظ نہیں ہوگا علم بالنشر نہیں ہوتا. علم آپ نشر نہیں کر سکتے. پھر علم اور عمل کی دنیا جو ہے، علم لازم ہے، عمل ملزوم ہے. جس شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت و رضوان کی بات کر رہے تھے، ان کے شاگرد رشید اور خلیفہ مجاز شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ بے علم کے لوگ خدا تو بڑی دور کی بات ہے اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان پاتے ہیں. بے علم سے کہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان پاتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتا وہ اپنے باپ کو بھی نہیں پہچان پاتا. اللہ تو بہت دور کی بات ہے، دیکھے ہوئے باپ کو نہیں پہچان پاتے ہیں. یہ حال ہوتا ہے. تو علم لازم ہے، عمل ملزوم ہے. پھر علم کی دو کیفیت ہے. علم کی دو کیفیت ہے. ایک جس پر زیادہ آج کل زور ہے، ایک علم معاملہ ہے. مفتی ایاز صاحب غور کر رہے ہوں گے. ایک علم معاملہ ہے اور دوسرا علم معرفت ہے. پھر علم کی دو خاصیت ہے، علم کسبی ہے اور دوسرا علم وہبی ہے. ایک علم کسبی ہے، دوسرا علم وہبی ہے. اور کسبی وہ ہے جس کے لیے کسی نہ کسی استاد کے پاس جانا ہوگا. ایک دفعہ سوال ہوا تھا، ہمارے قمر سلمہ نے سوال کیا تھا، پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، سنا ہوگا. تو انہوں نے کہا تھا کہ حضرت ماموں جان، لوگ کہتے ہیں کہ اب کسی عالم کے پاس جاؤ تو زبان کو سنبھال کے. انہوں نے کہا بے شک، بہت اچھی بات. اور دوسری بات یہ کہی لوگوں نے کہ جب کسی ولی کے پاس جاؤ تو قلب کو سنبھال کے. ہم نے کہا بے شک یہ بھی صحیح ہے، دل کو سنبھال کے. کہا یہ بھی سنا ہے کہ کسی بادشاہ کے پاس جاؤ تو نظر کو سنبھال کے. ہم نے کہا یہ بھی صحیح ہے. انہوں نے 3 سوال کیا کہ عالم کے پاس جاؤ تو زبان کو سنبھال کے، ولی کے پاس جاؤ تو دل کو سنبھال کے، اور بادشاہ کے پاس جاؤ تو نظر کو سنبھال کے. اس کی اگر بادشاہ ہے تو نظر پہ فیصلہ کر دے، ذرا نظر بہکی تو فیصلہ ہو جائے گا. تو ہم نے کہا سلمہ یہ تو بتاؤ، اگر کسی میں تینوں چیز جمع ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ درود شریف پڑھ لیا جائے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو بھانجا ہمارے ہی، تو انہوں نے کہا یہ تینوں چیز تو آپ ہی میں جمع، درود شریف پڑھ لیا جائے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آفاق صاحب ہمارے دوست، ہمارے شاگرد، ہمارے محب، ہمارے مکرم معظم ہمارے بغل میں بیٹھے. ان کی اجازت سے میں تھوڑا سا اوپر آ گیا، ان کی اجازت سے درود شریف پڑھ لیا جائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بالکل 2 شعر. فرش تا عرش، فرش تا عرش روشن گمان ہوتا ہے. فرش تا عرش، یہ حمزہ پور وہ جگہ رہی ہے جہاں شعر اشعار سیکھے نہیں جاتے ہیں. وہاں کے لوگوں میں قلباً پیدا ہوتا ہے. اللہ اکثر قلباً پیدا ہوتا تھا، ہے بھی، اللہ کرے ہوتا ہے. فرش تا عرش، وہ فرام بھی ہیں بیٹھے ہوئے کیا؟ ہاں بھول گئے.
कुर्ता अक्सर लोग बदलने में टिकट भी छोड़ जाते हैं, ऐसा होता है। जल्दी में दूसरा कुर्ता पहना, शर्ट पहना और दूसरे शर्ट में टिकट, और लोग भूल के चले गए और टीटी आ गया, मजबूरन फाइन देना पड़ता है, समझ गए, फाइन देना पड़ता है। जरा सा तसाहुली, उजलत पसंदी इस्लाम ने मना किया है। नमाज जैसी मुत्तहिम बिशान इबादत के लिए चलो तो दौड़ो मत, ताकि हवास बाकी रहे। गौर करने की जरूरत है, होशो हवास। यहाँ हर जोश हवास से मुल्हक है, यहाँ हर जोश हवास से मुल्हक है, हवास बाख्ता नहीं होना है। हाँ, ये और बात है कि जब दीनी जोश बढ़े तो खुद रफ्ता हो सकते हैं, हवास बाख्ता नहीं हो सकते। दरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल। फर्श ता अर्श रोशन गुमान होता है, फर्श ता अर्श रोशन गुमान होता है, जब मेरे रूबरू वो मेहरबान होता है। फर्श ता अर्श रोशन गुमान होता है, जब मेरे रूबरू वो मेहरबान होता है, जब मेरे रूबरू वो मेहरबान होता है। वही तो देता है सब्रो रजा का हौसला मजहर, वही तो देता है सब्रो रजा का हौसला मजहर, जब जब कुरान मेरे विरदे ज़बान होता है। वही तो देता है सब्रो रजा का हौसला मजहर, जब जब कुरान मेरे विरदे ज़बान होता है। दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम कुछ कहें। बबलू सल्लमहु से गुजारिश है कि वो बव्वाल हजरात को तैयार करवा के ले आ। अरे कव्वाल भाई हो जाता, उनको तैयार करवा के ले आवे ताकि जिक्र में वो भी बैठ जाएं, जिक्र में शामिल हो जाएं। हो सकता है जिक्र की बरकतें उन पर ज़्यादा वरूद कर जाएं। आयत मुक़द्दसा जो मैंने पढ़ी थी उसका सरसरी जायज़ा ले लें। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, मक्की सूरतों में वही इलाही का जो नुज़ूल हुआ है उसमें अबकरी आयतों में, कदीमी आयतों में ये आयत है। हमसे सवाल कीजिए कि पूरे कुरान में कितनी सूरतें हैं। बड़े ताज्जुब होते हैं, कभी खौफ होता है, डर लगता है। कौन सी हवा चलाई गई, कैसी हवा चलाई गई कि लोग हमसे हमारे मजहब के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि हम खुद बता दे रहे हैं कि हम मजहब पे कितने कारबंद हैं। मुबीन से मास्टर मुबीन से हमारा फिक्र, हमारी कैफियत, हमारा अंदाज, हमारा उसूल, हमारा ज़ाब्ता। मिसाल के तौर पर आज हर आदमी मिसाल के तौर पर इन की तरफ, ये कोई तिजारत पेशा है। अभी वही बात आजाद साहब कर रहे थे कि कहता है फला ताजिर बहुत बेईमान, फला आदमी बहुत बेईमान है, फला ड्राइवर फला जो है चोर है, ऐसा करता है वैसा करता है। तस्करों में ये बात आम बन गई है कि हर कोई अपनी तरफ से ये कहता नजर आता है कि मार्केट में जितने लोग हैं सब धोखाधड़ी करने वाले हैं,
सब धोखाधड़ी करने वाले हैं, नाइंसाफी करने वाले हैं, बेईमानी करने वाले हैं, बदमिजाजी इख्तियार करने वाले हैं, बदअखलाकी करने वाले हैं। तौलने वाला भी कम तौल रहा है, समझ गए, तौलने वाला भी कम तौल रहा है। यानी हर अंदाज से सारे मिजाज गलत साबित हो रहे हैं, सब गलत की तरफ जा रहे हैं। और बैठ के घर पे तस्करा कर रहा है, मजलिस में तस्करा कर रहा है, बुराई बयान कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसका तदारुक, उसका बदल तलाश नहीं कर रहा है, उसका बदल तलाश नहीं कर रहा है। सिर्फ कह रहा है कि मुश्ताक जो है चोरी करता है, फलां तिजारत में गबन करता है, फलां ऐसा करता है, फलां वैसा करता है। तो जब ऐसा करता है तो तुम खुद मैदान में आ जाओ। अगर इंसाफ पसंद मैदान में आ जाएंगे, अमन पसंद मैदान में आ जाएंगे, इखलाक वाले मैदान में आ जाएंगे, सही वाले मैदान में आ जाएंगे, तो वो खुद ब खुद बाहर हो जाएंगे, वो खुद ब खुद बाहर हो जाएंगे। आप अंदाजा लगाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक जायजा लेते रहे, 40 साल तक लोगों को देखते रहे, उनकी बातें सुनते रहे, उनके अतवार देखते रहे, आदाब देखते रहे, सब कुछ देखते रहे, सहते रहे, सहते रहे, सहते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने देखा, अल्लाह तबारक व तआला भी देख रहा था। और महबूबे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अब जो है वो जिम्मेदारी आयद होती है। पहले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म के खिलाफ अदल भी दिया, अमन भी दिया, अमन भी दिया, इखलाक भी दिया, आदाब भी दिया, सुलह भी की, सफाई भी की, सुथराई भी की, सब कुछ मनवा लिया। जो भी लोग थे वो अब इंसाफ नहीं होता था, कहते मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की तरफ चलो, वो इंसाफ दिलवा देंगे, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की तरफ चलो, वो फैसला कर देंगे, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की तरफ चलो, वो अच्छा कर देंगे। हत्ता के अब अंदाजा लगाया जाए, अमीन वो कह रहे हैं, सालिस वो कह रहे हैं, सादिक वो कह रहे हैं। क्या पता चला कि अरब की सरजमीन पर सदाकत वाला कोई नहीं था। अगर सदाकत वाला होता तो किसी और के नाम पर भी सादिक कहा जाता, लेकिन किसी को सादिक नहीं कहा गया। अरब के वो लोग जो सारे के सारे जो है एक तरफ किसको सादिक कह रहे हैं, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं सादिक? मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को। अब सालिस किसको कह रहे हैं? सालिस किसको कहा जाता? फैसला करने वाले को सालिस कहा जाता, जो अदल पर फैसला करे, इंसाफ पे फैसला करे। कहा सब उन्हीं के तरफ आ रहे हैं। आपका वो वाकया मशहूर है, हजर अस्वद वाला वाकया मशहूर है, हल्फुल फजूल का वाकया मशहूर है, कई एक वाकयात मशहूर है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सरदारों की नाकें काट दी, गर्दन झुका दिया और इंसाफ हो ऐसा फैसला किया कि हर एक को तस्लीम करना पड़ा। गौर कीजिएगा, लेकिन जो कुछ भी वो तस्लीम कर रहे थे वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला समझ के कर रहे थे। गौर करने की जरूरत है। अमीन उनको बना लिया, यानी जो भी जिसके पास रुकूम होती थी, किसी के पास दिया जाता था तो वो गसब कर लेता था, गायब कर लेता था, नहीं देता था, हजम कर जाता था। परेशान हो गई थी दुनिया, अरब की दुनिया परेशान हो गई थी। एक नौजवान पैदा हुआ, एक नौजवान खड़ा हुआ, कहा यही इस लायक है। कहा मोहम्मद लो मेरी अमानत, हम परदेश को जा रहे हैं। मोहम्मद लो मेरी अमानत, हम परदेश को जा रहे हैं। मोहम्मद मेरी ज्यादा रकम है, लो मेरी अमानत। हर एक कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकात में अमानत रख रहा। किसने खिताब दिया अमीन का? जुमला काज़िबीन ने, जुमला जितने बदअतवार थे सबने किसका खिताब दिया? सादिकीन का खिताब दिया। दिया ना खिताब? खिताब तो दिया ने। अमीन का खिताब दिया, सालिस का खिताब दिया, अच्छे का खिताब दिया, बेहतर का खिताब दिया। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब खुद बारी आ गई। अब तक तो वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला समझ रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ऐ मेरे महबूब, ऐ दानाए ग़ुयूब, ऐ अनीसे बेकसां, ऐ चारा साज़े दर्द मंदा, अब तक तो दुनिया आपको मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला समझ के तस्लीम तो कर ही चुकी है। अब अंदाज बदलिए, मिजाज बदलिए,
कैफियत बदलिए, अब आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बन के कुछ कहिए। सुभान अल्लाह। अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बन के आपको उभरने की जरूरत है, कहने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। जब ये खिताब आता है गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा, या अय्युहल मुद्दस्सिर, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐ दिसार ओढ़ने वाले, ऐ चादर ओढ़ने वाले, ऐ चादर में अपने आप को छुपाने वाले, ऐ चादर में अपने आप को छुपाने वाले। यही तो अजब हुआ, अजीब हुआ, ताज्जुब हुआ। तो सवाल कर लिया कि या रसूल अल्लाह, आप कब नबी थे, कब नबी हुए थे, कब नबी हुए थे? या रसूल अल्लाह, नबी कब हुए? कहा जब कब का भी वजूद ना हुआ था तब हो गए। सुभान अल्लाह। जब कब का भी वजूद ना हुआ था तभी से हम नबी हैं। सुभान अल्लाह। तभी से हम नबी हैं। जब यूं समझो कि किसी का वजूद ना हुआ था तब से हम नबी हैं। जब किसी का वजूद ना हुआ था तब से हम नबी हैं। अब कहने की अब बारी आई है, कहने की अब बारी आई है, लेकिन बारी जो आई बहुत भारी आई। दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदी व बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। खित्ते का खित्ता, करिए का करिया बिगड़ा नजर आ रहा, खराब नजर आ रहा, बेहया नजर आ रहा, कुफ्र पर नजर आ रहा, शिर्क पर नजर आ रहा, मन मानी माबूद बना लिए गए, मन मानी माबूद बना लिए गए। न जाने आज भी हमारे कल्बों पर कितने माबूद, न जाने आज भी हमारे कल्बों पर कितने माबूद बैठे हैं, ये आप समझ नहीं सकते। बड़ी मुश्किल से समझा जाता है, और समझा कब जाता है? जब समझाने वाला समझा जाता है तब समझा जाता है। अल मुख्तसर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ चादर में अपने आप को छुपाने वाले, कुम, उठिए। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कहा जा रहा है? कुम, उठिए, फानज़िर, और लोगों को डराइए। सुभान अल्लाह। लोगों को डराइए, ये ना कहा लोगों को सहलाइए। क्या कहा? लोगों को डराइए। और डर कैसे पैदा होगी, खौफ कैसे पैदा होगा, किस तरह से पैदा होगा, कब पैदा होगा, किस तरह से पैदा होगा, खौफ कैसे पैदा होगा, कब पैदा होगा? आप तारीख के झरोके में, प्रोफेसर साहब भी आ गए, तारीख के झरोके से अंदाजा लगाइए कि हमारा यानी मुसलमानों का खौफ तारी रहा, लोगों के कल्ब पर खौफ जारी रहा। कब तक रहा? जब तक अल्लाह का जिक्र जारी रहा, जब तक अल्लाह का जिक्र जारी रहा। उनका मकसद अलम इलाही लेकर बढ़ना अपना नफ्स नहीं था, अपनी ख्वाहिश नहीं थी, अपना मकाम नहीं था, अपना मर्तबा नहीं था। अगर कुछ था तो अल्लाह का कलमा था, अल्लाह का कलमा था। कलमतुल्लाह को आगे ले जाना था, कलमतुल्लाह को फैलाना था, बबांगे दुहल उसको हर जगह उसकी एराज करना था, उसकी मेराज करना था। गौर करने की जरूरत, उसको उरूज पर ले जाना था, उसको उरूज पर ले जाना था। इसी को तो कहा है कि थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, है थमता न था किसी से सैले रवा हमारा। और एक जगह कहा
دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ وہ قوم تھی کہ بحر ظلمات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ وہاں جا کے پڑھ رہی ہے، وہاں جا کے بلند کر رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا المدثر، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اے چادر نبوت اوڑھنے والے، اے رسالت کی چادر اوڑھنے والے، اے نبوت کی چادر اوڑھنے والے، نبوت کی چادر میں اپنے آپ کو سمیٹنے والے، اے خدیجہ کے حجرے میں اپنے آپ کو تشریف رکھنے والے، قوم اٹھیے فانذر، باہر نکلیے، لوگوں کو سمجھائیے، لوگوں کو بتائیے، لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو ڈراتے چلے جائیے، اور لوگ اگر ڈر پیدا نہ کرے وربک فکبر، اللہ کی کبریائی بیان کیجیے، اللہ اکبر کا نعرہ لگائیے، اللہ اکبر کا نعرہ لگائیے، تو جہاں جہاں اللہ اکبر کا نعرہ لگے گا وہ دشت و جبل آپ کی جو ہے سلطنت قائم کرتا چلا جائے گا، آپ کی نبوت قائم کرتا چلا جائے گا، آپ کی حکومت قائم کرتا چلا جائے گا، آپ کی عظمت قائم کرتا چلا جائے گا، آپ کی رسالت قائم کرتا چلا جائے گا۔ یہی وجہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرائیے۔ اب غور کیجئے، یہ مکی آیت ہے، یہ مکی آیت ہے جو میں نے ابھی پڑھی، مکی انداز بتا رہا، مکی کیفیت بتا رہی ہے، مکی اصول بتا رہا، مکی ضابطہ بتا رہا، مکی طریقہ بتا رہا ہے، یعنی کل کے کل بگڑے ہوئے ہیں، کل کے کل مخالف ہیں، کل کے کل مخاصم ہیں، کل کے کل گمراہ ہیں، کل کے کل بددین ہیں، کل کے کل بے ہنر ہیں، کل کے کل بے فکر والے ہیں، بے علم والے ہیں، بے تدبر والے ہیں، بے تفکر والے ہیں۔ سب کو ڈرانے کی ضرورت ہے، سب کو دھمکانے کی ضرورت ہے، سب کو راہ راست پر لانے کی ضرورت ہے، اور ہر ایک کے کان میں نہیں بلکہ روح میں اللہ اکبر کا نعرہ جمانے کی ضرورت ہے۔ درود و سلام پڑھ لیا جائے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ غور کیجئے گا، اب اسی اصول کو دوسرے اصول سے سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا قم فانذر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو سمجھائیے۔ بظاہر آپ کی نگاہ نبوت میں، آپ کے اصول نبوت میں، فکر رسالت میں سب کے سب کافر نظر آ رہے تھے، سب کے سب بے دین نظر آ رہے تھے، سب کے سب گمراہ نظر آ رہے تھے، سب کے سب ناخلف نظر آ رہے تھے، سب کے سب مخالف نظر آ رہے تھے، سب کے سب مخاصم نظر آ رہے تھے۔ کیا آپ کہیں گے کہ ابو جہل کی فکر اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھی؟ کیا آپ کہیں گے ابو لہب کی فکر کیا ابو اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھی؟ کیا آپ کہیں گے کہ عتبہ کی فکر محمد رسول اللہ کو نہیں معلوم تھی؟ کیا عتیبہ کی فکر اب محمد رسول اللہ کو نہیں معلوم تھی؟ اور اس طریقے سے دوسرے طریقے سے ابو جہل کی فکر اگر معلوم تھی تو ابو بکر کی بھی فکر معلوم تھی، عمر کی بھی فکر معلوم تھی، عثمان کی بھی فکر معلوم تھی، لیکن آپ کو کہا گیا قوم فانذر، سب کو ڈرائیے۔ کہا ڈرانے کے قابل تو سب ہیں یا اللہ، اے میرے مولا ڈرانے کے قابل سب ہیں، کہاں سے شروع کریں؟ کہاں سے شروع کریں؟ عرب و عجم سب کا سب ڈرانے کے قابل ہے، پوری دنیا ڈرانے کے قابل ہے، پوری دنیا اصلاح کے لائق ہے، پوری دنیا جو ہے علم کی محتاج ہے، فکر کی محتاج ہے، دین کی محتاج ہے، اسلام کی محتاج ہے، عرفان کی محتاج ہے، معرفت کی محتاج ہے، حتیٰ کہ آیت قرآنی کی محتاج ہے، تیرے بیان کی محتاج ہے، تیرے کلمے کی محتاج ہے۔ تو کہاں سے شروع کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، درود شریف پڑھو، انذر عشیرتک الاقربین، جو آپ کے قریب نظر آئے، جو آپ کے قریب نظر آ رہے ہیں، جس کو آپ قریب سمجھیں۔ اچھا کون ایسا ہے جو بعید کہے گا؟ اب یہاں پر بیٹھے ہیں سب لوگ، پروفیسر صاحب کھڑے ہو جائیں اور کہا حضرت اس کی اصلاح کیجئے جو آپ کے قریب ہے۔ ایک مزاج دیا جا رہا ہے، جو آپ کے قریب ہے ان کی اصلاح کیجئے، ضرورت ہے ان کی اصلاح کی، ضرورت ہے ان کی
रहबरी की, तो सब तो मेरे करीब है, सब करीब हैं, गौर करने की जरूरत है। सब करीब हैं, कोई बईद नहीं है, और भी सब निगाह के सामने, सब बहुत इल्मे रसूल तो बातें करते हैं लच्छेदार लोग। आयात साहब तवज्जो दीजिएगा, क्या रसूल की ज़ाते बाबरकात के, रसूल के इल्म से, रसूल की नबूवत से, रसूल की रिसालत से कोई भी बईद था? शब्बीर साहब, बड़ी मसलक व मजहब बयान होता है, क्या दूर था? कोई दूर न था, है कोई दूर था ही नहीं। इसीलिए तो कहने वाले आशिक ने कह दिया है कि जन्नत में सब है मदीना नहीं, जन्नत में सब है मदीना नहीं। ये तो इतने ही की बात करते हैं। फाजिले बरेलवी से तो पूछो, वो जो न थे, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जन्नत तो बहुत बाद में आई है। दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदी व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। किसी आदमी को जांचने के लिए, परखने के लिए, उसके बारे में मालूम करने के लिए मेरी निगाह से 4 ज़ाविया है, 4 उसूल है जांचने का। किसी को, किसी के इल्म को, हिल्म को, अमल को, तक़वे को, तहारत को, पाकीज़गी को जांचने का मेरी निगाह में बउसूले आयत रब्बानी, बउसूले आयत रब्बानी 4 उसूल है। पहला उसूल ये है कि उसका कोई दोस्त तलाश करो, उसका कोई दोस्त तलाश करो। इसीलिए कहा गया दोस्त जरा सा संभल के बनाओ, संभल के बनाओ, वरना वही दोस्त हथकड़ी लगवा देता है, वही दोस्त लाल घर दिखवा देता है, वही दोस्त ये करवा देता है। आज लोग कहते हैं मेरे कितने दोस्त हैं, मेरे उतने दोस्त हैं, मेरे उतने दोस्त हैं। अरे समझा भी है दोस्त किसको कहते हैं, जाना भी है कि दोस्त किसको कहते हैं? और दोस्त का वो दोस्त होता है जो उसका हम फिक्र हो जाए, हम मजहब हो जाए, हम फिक्र हो जाए, हम मजहब हो जाए। अब जिस दोस्त में कुव्वत ज्यादा होगी, जिस दोस्त में कुव्वत ज्यादा होगी, समझ गए ना, जिस दोस्त में ज्यादा कुव्वत होगी वो अपनी तरफ खींच लेगा। सुभान अल्लाह। जिस दोस्त में ज्यादा कुव्वत होगी वो अपनी तरफ उसको खींच लेगा, और जो दोस्त जिसका ज्यादा नहीफ होगा वो उसकी तरफ चला जाएगा। इसी को कहा गया सोहबते साले तोरा साले कुनत, सोहबते ताले तोरा ताले कुनत। सोहबत इख्तियार करो तो साले की, दोस्त बनाओ तो साले की। अब अंदाजा लगाया जाए, हमारे बारे में मालूम करना है तो हमारे दोस्त की तलाश पहले उसको करना होगा, दोस्त की तलाश करना होगा। पहुंचा आफाक साहब के यहाँ, सैयद मोहम्मद आफाक साहब हमजापुरी के पास, बहुत मौलाना मजहर साहब के साथ रहे हैं, यकीनन इनके दोस्त होंगे। अब हमारे बारे में वो तमाम जो कुन्नियात कल्ब में रखता है, दिल में रखता है, दिमाग में रखता है, वो पूछेगा, मालूम करेगा, अपने इल्म से, फिक्र से, हर अंदाज से वो मालूम करना चाहेगा, है ना, मालूम करना चाहेगा। अब मेरे ये दोस्त हैं, पहली फिक्र, यहाँ से उसको तशफ़ी नहीं हुई, इत्मीनान नहीं हुआ, वो मिजाज लेकर आया है कि मौलाना माजहर की कोई तनकीस मिलना चाहिए, कोई बुराई मिलना चाहिए, कोई खराबी मिलनी चाहिए। लेकिन आफाक साहब ने सब सुथराई बयान कर दिया, तशफ़ी नहीं, उसको इत्मीनान नहीं हुआ। तो कहा अब किसके पास चला जाए? तो कहा इनके करीब तो इनकी बीवी ही हो सकती है। सुभान अल्लाह, इनकी बीवी है, उससे मालूम किया जाए। इनका कोई गुलाम होगा, चलो साहब अयाब साहब के पास चलते हैं। जुमला फिट भी हो रहा है, दरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका। वहां भी कुछ नहीं मिला, औरत से भी कुछ नहीं मिला। तो कहा यार एक बच्चा नजर आया है हजरत के यहाँ, कश्फी छोटा सा,
کشف الاسلام ہے، کہیں نہ کہیں اس سے پکڑا جائے اور اس سے پوچھا جائے تیرا باپ کیسا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اس کا تقوی کیسا ہے، اس کی طہارت. یہی زاویہ پانچواں کوئی زاویہ ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کسی اور سے پوچھا جائے گا، اس لیے کہ جو قریب ہیں وہی اس کے رازداں ہوتے ہیں. اب انداز لگایا جائے. کہا گیا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریب والوں پر سب سے پہلے رحمت کا ہاتھ پھیریے. سبحان اللہ. قریب والوں پر، اس لیے کل ہو کے لوگ تلاش کریں گے. ایک دن کی دنیا نہیں ہے. صحابی تلاش تو نہ کر سکیں گے لیکن وہاں بھی تلاش کریں گے. درود شریف پڑھو. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. وہاں بھی ضرور تلاش کریں گے، خرابی والے ضرور تلاش کریں گے کہ کہیں کہیں نقص نکل جائے، عیب نکل جائے، ریب نکل جائے. تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجۃ الکبریٰ سے کہا میں اللہ کا رسول ہوں. سبحان اللہ. کہا اللہ کا رسول ہوں، کہا آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے پاس کوئی نسخہ تو ہوگا نا، ہدایت نامہ تو ہوگا، کچھ معجزہ ہوگا. کہاں میرا معجزہ میرا کلمہ. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کس نے پڑھا؟ خدیجۃ الکبریٰ نے پڑھا، ام المومنین نے پڑھا. تمام مسلمانوں کی ماں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا. کس نے پڑھا؟ عورتوں کو اس پہ سب سے زیادہ فخر کرنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے محمد رسول اللہ پہ عورتوں نے کسی عورت نے ایمان لایا تو آپ کی زوجہ محترمہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین نے ایمان لایا. سبحان اللہ. کیا پڑھا؟ ایسے پڑھو گے ایسے پڑھو گے. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہے نا. ایسے تو پڑھو گے نا. ابھی تو یہی ہوگا، وہی ذکر تو ہو رہا، ذکر کرا. پھر دوست کی باری آئی. اب اہل سنت والجماعت کی تطبیق بیان کر رہا ہوں مولانا کہ عورتوں میں ہم سب کی ماں نے کلمہ پڑھا. کیا پڑھا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول. ماشاء اللہ. لمحات کلیمی میں حدیث مبارکہ درج ہے، مندرج ہے کہ عرش پہ ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے. عرش پہ ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے. بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے، بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے. ذہن ادھر رکھو، دل ادھر رکھو، فکر ادھر رکھو. بھگدڑ مچتی ہے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیوں دوڑ مچی ہے، کیوں بھگدڑ مچی ہے. کاری نہیں معلوم. ابھی فرش پر کسی ایک بندے نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. اس کی نیکیوں کے انواع اتنے بلند ہو رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے سب جمع کرو. سب جمع کرنے میں لگے ہیں، اسی لیے بھاگ دوڑ مچی. اتنے انوار پھوٹے ہیں کہ صرف 24 حرف نہیں پڑھا ہے بلکہ 24 لاکھ فرشتے بھی بے خود ہوتے نظر آ رہے ہیں. اللہ. تو ماں نے پڑھا. پھر دوست نے پڑھا. دوست نے جب نبوت کا اظہار کیا تو دوست کو بھی پڑھایا. دوست نے بھی پڑھا. کیا پڑھا؟ اللہ محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ.
اللہ آپ سب کو یہ تحلیلی تدریسی کلمہ تلقینی کلمہ قبول و منظور کر لے. کیا پڑھا؟ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب غلام کی باری ہے نا. اب غلام کی باری آئی, زید کی باری آئی ہے نا. بوڑھے ہو گئے, بھول بھی سکتے ہیں. تو غلام آیا, کیا غلام تھا, آ گئے گھر والے لینے کے لیے, بھٹک گئے تھے, بھول گئے تھے, راستہ بھول گئے تھے, بچا گئے تھے, ادھر سے ادھر ہو کے ڈیوڑھیے رسول اللہ صاحب صلاۃ والسلام میں آ گئے. گھر والے پہنچے, کہا یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بھتیجا ہے, یہ میرا بھائی ہے. سب آ گئے لینے کے لیے. جانا چاہیے تھا نا زید کو, زید کو جانا چاہیے تھا مولانا, زید کو جانا چاہیے تھا. ایک زمانہ گزر گیا, اولاد گم ہو گئی, لیکن چھوڑا نہیں گھر والوں نے, ڈھونڈتے رہے, معلومات حاصل کرتے رہے. بالآخر پتا چلا کہ ہے. سب پہنچے, کہا یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, اے محمد بن عبداللہ, یہ میرا بیٹا ہے, اسے آپ رخصت کر دیجیے. اگر آپ نے خریدا ہے, جتنے رقم میں خریدا ہے, جتنے رقوم میں خریدا ہے, اس سے ہم سوا دینے کو تیار ہیں, آپ اسے رخصت کر دیجیے. کہ بھائی میں کون ہوتا ہوں رخصت کرنے والا, یا میں کون ہوتا ہوں روکنے والا. سبحان اللہ, میں کون ہوتا ہوں. یہ رہا زید اور یہ رہے تم. سبحان اللہ. اگر یہ جانا چاہتا ہے, اگر باپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے, چچا کے ساتھ جانا چاہتا, بھائی کے ساتھ جانا چاہتا, تمہارے یہاں جانا چاہتا ہے, تو میری طرف سے اجازت ہے, رکاوٹ بھی نہیں ہے. زید نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا, ابا جان میں نہیں جاؤں گا, چچا جان میں نہیں جاؤں گا, اے بھائی جان میں نہیں جاؤں گا, اے علاقے والوں میں نہیں جاؤں گا. اس لیے کہ اس ڈیوڑھی پر یہ وہ ہیں کہ جن میں ابا بھی نظر آئے, دادا بھی نظر آئے, پھپھا بھی نظر آئے, خالو بھی نظر آئے, بھیا بھی نظر آئے, آقا بھی نظر آئے. اور یہ ایسے آقا کہ مجھ کو آقا بنا دیا. سبحان اللہ. ایسے آقا کو چھوڑ کر میں کہاں جانے والا ہوں, میں نہیں جا سکتا. اگر آپ لوگ کی خواہش ہے تو آپ لوگ بھی رک جائیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو غلام کو بھی کیا پڑھایا, اللہ محمد رسول اللہ. پڑھاتے ہیں لوگ محفلوں میں, پڑھاتے ہیں, کہو پڑھاویں تاکہ ان کا بھی صحیح ہو جائے اور آپ کا بھی صحیح ہو جائے. تو کیا پڑھایا غلام سے, اللہ محمد رسول. اب دیکھو ایک بات بتا, ایک وقت ایسا تھا, حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت و رضوان, بہت بڑے محدث گزرے, بہت بڑے قاضی گزرے, جن کے فقہ پہ, علم پر, حدیث پر آج بھی لوگ تشریحات کر رہے ہیں, تھک رہے ہیں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی. ایک وقت ایسا آیا, غیروں نے, اغیاروں نے اسلام پہ حملہ کر دیا. بہت مختصر سے اشارے میں, کنایے میں بات کر, اسلام پر حملہ کر دیا. بڑے بڑے علماء موجود تھے, لیکن نہیں ٹھہر پا رہے. شیطانوں کے پاس بھی بہت دلائل ہوتے ہیں, بہت دلائل ہوتے ہیں, دلیلیں لے کر آتے ہیں. ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت و رضوان جس اسٹیج پر جاتے تھے بھگدڑ مچ جاتی. بڑے بڑے کشکا لگائے ہوئے براجمان ہوتے تھے, مگر آپ کی شکل و شباہت دے کر ہی فرار ہو جاتے. ان لوگوں نے دیکھا کہ ہر جگہ شکست ہو رہی ہے, کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے. تو وقت کے ملاؤں کے پاس گئے, وہ مخالفین, مخاصمین, دشمن دین و متین, بڑے بڑے ملاؤں کے پاس گئے.
کہا کہ ثناء اللہ پانی پتی کہ کچھ عیوب آپ ایسے ہم بتاتے ہیں جس کی بنیاد پر آپ فتوے دیں. فتوے بڑی تقریر ہو رہی تھی شاید آیات سے فتوے دے. کشکا والوں کے ساتھ رہتے ہیں, اشارہ ہے کشکا, سمجھ گئے نا. نکالا جواز مفتیوں نے, ہو سکتا ہے جیب بھر دی گئی ہو, کتابچہ شائع کر دیا گیا, کفر کے فتوے لگ گئے. کس پہ؟ مفتی, قاضی, محدث ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت و رضوان. بالکل بو علی شاہ قلندر سے نکلیے گا تو کبیر الاولیاء کے پڑوس میں ہے. الحمدللہ حاضری ہوئی ہے, بہت ہی فائدہ حاصل ہوا ہے. اور اس کے بعد پورے ہندوستان میں اعلان کر دیا گیا مناظرے کا. کہا گیا کہ ہندوستان کے جتنے بھی علماء ہیں جمع ہو جائیں, مگر ثناء اللہ پانی پتی نہیں آئے گا, اس لیے کہ ہم مسلمانوں سے مناظرہ کرنے کے لیے ہم لوگ آ رہے ہیں, اور بقول آپ کے قلم کے یہ کتابچہ ہے وہ مسلمان نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اس لیے انہیں نہیں آنا چاہیے. اب پجامے ڈھیلے ہو گئے, بس سمجھ میں آ رہی ہے نا, بالکل بہاری بھاشا استعمال کر رہا ہوں. اچھے اچھے کے بخار اتر گئے, اب کریں گے تو کیا کریں گے, تو پھندا لگائے گا. کبھی کرامتا والوں نے لگایا, کبھی معتزلیوں نے لگایا, کبھی رافضیوں نے لگایا, کبھی خارجیوں نے لگایا. آج اس شکل میں آئے ہیں, کبھی اس شکل میں آئے, آج اس شکل میں آئے. آخر میں گئے, ہاتھ پیر جوڑا, کہا حضور آپ کو تو چلنا ہی ہوگا. کہا تمہیں لوگوں نے تو فتویٰ لگایا ہے, اور ہمیں کیوں کہہ رہے ہو لے جانے کے لیے, جاؤ سنبھالو, اب تمہاری دنیا ہے تم سنبھالو, میں ہمیں کیوں بلایا جاتا ہے. المختصر دین کا درد تھا, دین کا درد تھا. وہ پالکی میں بیٹھ کے پہنچ گئے اسٹیج پر, اور جب پہنچے تو ادھر کے مخالفین نے اپنے سوالات رکھے, تو حضرت ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت رضوان پالکی سے باہر آ کے اسٹیج پر بیٹھ گئے. تو اس کا جو بڑا عالم تھا, یوں کہہ لیجیے علم داں تھا, اس نے کہا بھائیو مسلمانوں, ہم مسلمانوں سے مناظرہ کرنے آئے ہیں, اور یہ جو ڈوکرا نظر آ رہا ہے, یہ جو بٹھا نظر آ رہا ہے, اس پر آپ کے قلم کی بنیاد پر کافر لکھا جا چکا ہے. ہم کافروں سے مناظرہ کرنے نہیں آئے ہیں, مسلمانوں سے کرنے آئے ہیں. تو حضرت ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ نے کہا کہ اچھا بھائی تم ہی سے سوال کر دیتے ہیں کہ جب ہم کافر ہو گئے ان کے قلم کی بنیاد پر, تو ہم مسلمان پھر کیسے ہوں گے. سبحان اللہ. اب تم ہی بتاؤ, یا انہی کے قلم کے کا تم قلمی نامہ لے کر آئے ہو, تو انہی سے پوچھو کہ ہم اگر مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو کیسے ہوں گے. لو تم ہم کو کافر کہتے ہو, لو ہم پڑھ لیتے ہیں کلمہ. کیا اللہ محمد رسول اللہ. کہا بھیا اب ہم مسلمان ہو گئے, اب ان سے فتویٰ لو کہ ہم مسلمان ہوئے یا نہ ہوئے. سبحان اللہ. کہا کہ اب انہی سے فتویٰ لو, ہم نے اب کلمہ پڑھ لیا ہے, اب مسلمان ہوئے یا نہ ہوئے. سب نے فتویٰ دیا کہ اب مسلمان ہو گئے. کہا تو پھر اب مناظرہ کرو. سب بھگ چلے, اللہ اکبر کبیرہ. جتنے تھے انڈے سب بھاگ چلے کہ اس سے تو بارہا ہار چکے ہیں, اب کیا مناظرہ کریں گے. تو عزیزان محترم, آج بار بار کلمہ پڑھایا جا رہا ہے, بار بار کلمہ پڑھایا جا رہا ہے. تو محمد رسول اللہ نے زید سے کیا کہلوایا, ان اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد دیکھا کہ پائتی میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے, سبحان اللہ, ایک چھوٹا بچہ نظر آ گیا. چھوٹا بچہ, سمجھ رہے ہیں نا, اس سے بھی سوال ہوگا کل ہو کے, پوچھیں گے تو کیسے ہیں, کیسے رہتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیسے کھاتے ہیں.